أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فضولا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. معزز اور محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام کو پھیلانے کے اس دنیا میں بہت سارے طریقے اور ذرائع ہیں. انہی میں سے ایک ذریعہ اور ایک طریقہ مدارس اسلامیہ کی شکل و صورت میں، اور 1400 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ امت کو کسی بھی دور میں جب کبھی بھی دینی رہنمائی کی ضرورت پڑی ہے تو پھر انہی مدارس اسلامیہ سے جو علماء کرام تیار ہوتے ہیں انہوں نے دینی رہنمائی امت مسلمہ کی ہے. اور پھر دینی مدارس کا جو بنیادی جو مقصد ہے وہ عقائد اسلام کی حفاظت کرنا ہے اور اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کو پوری دنیا میں پھیلانا. یہ مدارس اسلامیہ کا بنیادی اور اہم ترین مقصد ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مدارس اسلامیہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ رہنما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ قوانین اور وہ دور طریقے سکھائے جاتے ہیں جس میں اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، غرضی کے مسلمانوں کے لیے اور یہاں تک کہ کافروں کے حقوق کی رعایت کی گئی. کن قوانین میں؟ جن قوانین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور ان قواعد کو اور ان قوانین کو مدارس اسلامیہ میں پڑھایا جاتا ہے. یہاں تک کہ انسان تو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائیاں ہیں، جو قواعد، جو قوانین آپ نے بتائے ہیں، اس میں جانوروں اور درندوں اور پرندوں کے لیے بھی سکون کی زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں. یعنی ایسے قوانین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور کر کے دکھلائے ہیں جس میں انسان تو انسان، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی ایسے قوانین مذہب اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ بتایا اور سکھائے گئے ہیں کہ جس میں جانوروں کے لیے بھی سکھ کے ساتھ اور سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی کو گزارنے کا دور طریقہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور ان تمام قوانین اور قواعد کہاں پڑھائے جاتے ہیں؟ بولو، مدارس اسلامیہ. اور پھر مدارس اسلامیہ کا جو ماحول ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدارس اسلامیہ میں کیا سکھایا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تو مدارس اسلامیہ کا جو پاکیزہ ماحول ہوتا ہے وہاں پہ انسانوں کو، مسلمانوں کو ان کی اخلاق سکھائے جاتے ہیں اور پھر انسانی زندگی کس طرح گزارنا ہے اور شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی کو کس طرح خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اور پھر بڑوں کے ساتھ کس طرح ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا جانا ہے اور چھوٹوں کے ساتھ کس طرح شفقت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ تمام چیزیں مدارس اسلامیہ میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کا سبق سکھایا جاتا ہے. اور پھر یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ اور غریبوں اور محتاجوں اور لاچاروں کے ساتھ کس طرح ہمدردی اور غمخواری کا معاملہ ہمیں کرنا ہے، یہ تمام چیزیں کہاں سکھائی جاتی ہے بھائی؟ بولو، مدارس اسلامیہ میں سکھائی جاتی ہے. تو گویا کہ مدارس اسلامیہ جو آج کے دور میں ہے یہ ایک مسلمان کو سچا اور پکا مسلمان بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں یہ نوجوانوں کے دلوں میں بٹھانے کا کام مدارس اسلامیہ میں کیا جاتا ہے. غرض یہ کہ مدارس اسلامیہ صرف اور صرف برائی کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ مدارس اسلامیہ جو ہے برائی پیدا ہونے کے جو اسباب ہیں انہی اسباب کو جڑ سے ختم کرنا، یہ مدارس اسلامیہ میں اسی چیز کی تعلیم دی جائے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو گویا کہ اسلام اور ارکان اسلام کے جو بہت سارے چیزیں ہیں، اسلام اور ارکان اسلام کے جو تعلق سے جو کام کرنے والے افراد ہیں، ان تمام افراد کو تیار کیا جاتا ہے مدارس اسلامیہ سے. ٹھیک ہے بھائی؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ میں آپ کو سوال کرتا ہوں، چند اس کا مجھے جواب دیتے رہیے کہ بھائی آخر جو عربی جو مدارس ہیں، مدارس اسلامیہ ہیں، یہ آخر امت مسلمہ کو اور
اور مسلمان قوم کو مدارس اسلامیہ نے کیا دیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھو سب سے پہلے میں سوال یہ کرتا ہوں آپ کو, آپ اپنے حساب سے جواب دیتے رہیے کہ ہمارے محلوں کی جو مسجدیں ہوتی ہیں, ہمارے محلے کی مسجدوں میں جو امام اور جو مؤذن اور جو مدرس اور جو خطیب اور جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں, آپ مجھے بتائیے یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ کون کرتا ہے یہ تمام کام؟ علماء کرام کرتے ہیں. اور علماء کرام ہمیں کہاں سے ملتے ہیں بھائی؟ بولتے ہیں مدارس اسلامیہ سے. قرآن پاک کا ترجمہ, قرآن کی تفسیر, قرآن اور حدیث کی تفسیر یہ کون کرتے ہیں؟ یہ علماء کرام کرتے ہیں. یہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ بولو, مدارس اسلامیہ سے ملتے ہیں. آج کل فتنوں کا دور ہے. فتنہ گروں کی فتنے کو سمجھانے کے لیے اور ان فتنہ گروں کے فتنے سے بچانے کے لیے آج جو لوگ اور جو افراد سامنے آتے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ کون ہے؟ وہ یہی علماء کرام ہے جو ہمیں مدارس اسلامیہ سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کے پڑھنے میں الفاظ کے غلط ہمارے الفاظ نکلتے ہیں, تو الفاظ کی درستگی کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں حافظ کے اور قاری کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیے یہ حافظ, یہ قرآن کے ہمارے صحیح کرنے والے یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ مدارس اسلامیہ سے ہمیں ملتے ہیں. دین علوم کو سمجھانے والے علماء کرام ہوتے ہیں, یہ بھی ہمارے مدارس اسلامیہ سے ملتے ہیں. بلکہ جب ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے نتیجے میں جب ہمیں اولادیں ہوتی ہے تو ان اولادوں کا نام رکھنے والا بھی کون ہوتا ہے بھائی؟ کون نام کس کے بجاتے ہیں؟ نام بتاؤ. مولانا بجاتے ہیں. تو یہ بھی کہاں سے ملتے ہیں ہمیں؟ مدارس سے ملتے ہیں. اسی طرح جب اولاد ہماری ہوتی ہے تو ان کے کان میں اذان اور اقامت دینا ہوتا ہے, تو پھر یہ بھی کام کون کرتے ہیں؟ بولو, علماء کرام. یہ کہاں سے ہمیں ملتے ہیں؟ مدارس اسلامیہ سے ہمیں ملتے ہیں. اور پھر حلال اور حرام کی پہچان کرانے والے بھی یہی علماء اور حفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں مدارس اسلامیہ سے ملتے ہیں. اب یہاں تک کہ جب زندگی انسان کی ختم ہوتی ہے مسلمان کی اور اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے, تو موت کا وقت آ جاتا ہے جب ایک مسلمان مرتا ہے تو پھر ہم اسے غسل دینے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمارے مردوں کو غسل دینے والے بھی کون ہیں؟ علماء کرام ہیں, جو کہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ مدارس اسلامیہ سے ملتے ہیں. اسی طرح غسل کے بعد تجہیز اور تکفیر کا معاملہ ہوتا ہے, اور یہ تجہیز اور تکفیر کا معاملہ بھی یہ علماء کرام عام طور پر کرتے ہیں, جو کہ کہاں سے ملتے ہیں بھائی؟ بولو, مدارس اسلامیہ سے. اس کے بعد ان تمام اعمال کرنے کے بعد اب نماز جنازہ پڑھانے کی باری آتی ہے, تو یہ بھی علماء کرام ہی کرتے ہیں, جو کہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ بولو, مدارس اسلامیہ سے ملتے ہیں. لیکن اب میں ایک بڑی تعجب کی بات کہنے جا رہا ہوں, ان سب سے بڑھ کر لوگوں کے تانے سننے والے اور لوگوں کی باتیں سننے والے اور لوگوں کی ملامت کا نشانہ بننے والے بھی کون ہے بھائی؟ سب سے زیادہ ہمارے سماج میں علماء ہیں. یہ حقیقی بات ہے, کڑوی, یہ سچی بات ہے, گرچہ کی کڑوی لگے, لیکن آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جس کو تانا کسا جاتا ہے, جس کو ملامت کا نشانہ بنایا جاتا ہے, وہ یہی علماء کرام ہے جو ہمیں مدرسے سے ملتے ہیں. لیکن اس سے بڑی تعجب کی بات ہے کہ ان تمام چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, اس کے باوجود ہمیں دعاؤں سے نوازنے والے بھی یہی علماء کرام ہیں جو ہمیں مدارس سے ملتے ہیں. تو گویا کہ ان تمام سوالات کا جواب ایک ہی ہے کہ وہ یہ تمام افراد, یہ تمام لوگ جو ابھی میں نے گنایا, یہ تمام جو ہمارے کام قوم کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہیں, اگر ان تمام سوالوں کا جواب اگر ایک لفظ میں دیا جائے تو یہی ہے کہ یہ افراد ہمیں کہاں سے ملتے ہیں بھائی؟ مدارس اسلامیہ سے ملتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ان کو ستاتے رہیں. یہ جو علماء کرام کی جماعت ہے مدارس اسلامیہ سے تیار ہوتی ہے, اور پھر یہ بیچارے دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں چاہیے کہ یہ افراد, یہ لوگ, یہ علماء کرام, یہ حفاظ کرام, یہ ہمارے قوم اور ہمارے سماج کا ایک بہترین اور قیمتی سرمایہ ہے, ایک بہت بڑی دولت ہے. اور اتنی بڑی دولت ہے کہ علماء کرام کی جہاں ہمیں دنیا میں ضرورت ہے, ہمیں ان کی آخرت میں بھی ضرورت پڑے گی. وہ کیسے؟ دیکھو, دنیا میں ہمیں اس طرح ضرورت پڑتی ہے ان لوگوں کی, ہماری زندگی گزارنے کے جو مسائل ہوتے ہیں شرعی اور اسلامی اعتبار سے اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں علماء کرام سے رابطہ کرنا, تبھی ہم صحیح طریقے سے زندگی گزاریں گے. اور آخرت میں بھی ان کی ہمیں ضرورت کب ہوگی؟ جب دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ یہی مدارس کے پڑھنے والے علماء, حفاظ اور قاری حضرات
جب قیامت میں اللہ کے بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے تو یہی علماء کرام ہم لوگوں کی سفارش کرنے والے ہوں گے. مجھے بتائیے کیا اگر کوئی ہماری سفارش کر رہا ہے کہیں تو اس کے ساتھ ہم ایسا برتاؤ کریں گے کیا جیسے ہم آج علماء کرام کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جبکہ یہ ہماری اللہ کے یہاں قیامت کے دن سفارش کرنے والے ہیں, ہماری مغفرت کی اور ہمیں جنت میں داخل کرانے کی سفارش یہ اللہ کے یہاں کرنے والے ہیں. لیکن ہمارا رویہ کیا ان لوگوں کے ساتھ؟ اتنا برا رویہ ہے کہ اللہ معاف کرے صبح بھی ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے بھائی, کی قدر کرنا ہے, علماء کرام کی قدر کرنا ہے, مدارس اسلامیہ کی ہمیں قدر کرنا ہے. اور انہی مدارس کو جب ہم مضبوط کریں گے, ان کی حفاظت کریں گے اور ان کی قدر و قیمت کریں گے, پھر یہاں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہماری دنیا بھی سنبھالیں گے اور ہماری آخرت بھی سنبھالیں گے. ٹھیک ہے بھائی, تو مدارس اسلامیہ کو مضبوط بھی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس کی قدر و قیمت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو مدارس اسلامیہ کو مضبوط کرنا یہ وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے, کیونکہ دیکھو مدارس اگر محفوظ ہیں تو ہماری نسلوں کا اور ہمارا ایمان محفوظ ہے. اگر مدارس خدا نہ خاصہ محفوظ نہیں ہے تو پھر ہمارے ایمان کی محفوظ ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں. لہٰذا مدارس کو محفوظ کس طرح کیا جا سکتا ہے, اس کے دو طریقے. سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں 2-3 اولادوں سے نوازا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ کم سے کم ایک اولاد کو, ہمارے ایک بچے کو ہم مدارس اسلامیہ میں داخل کریں تاکہ وہ حافظ اور عالم بنے, جس کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی ہمارے فائدے کا اور کامیابی کا ذریعہ. ٹھیک ہے بھائی, یہ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے. اور اگر کسی وجہ سے نہیں ڈال سکے یا اولاد نہیں ہے یا نہیں ڈال سکے یا اولادیں پڑھ کر چلی گئی دوسری دنیاوی تعلیم اور ہمیں اب احساس ہو رہا ہے, تو ہمیں اور ایک آپشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھو اپنے مال کے ذریعے سے, اپنے پیسوں کے ذریعے سے ہم دینی مدارس کا تعاون کریں اور ان کو مضبوط کریں, ان کو مستحکم کریں, تاکہ جب ہمارا مال لگے گا, ہمارا پیسہ لگے گا اور ہمارے پیسوں کے ذریعے سے جب وہاں سے علماء کرام پڑھ کر نکلیں گے اور جب وہ دین کی خدمت کریں گے تو جب تک وہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے ہمیں بھی اس کا ثواب جاریہ ملتا رہے گا, گرچہ کہ ہم دنیا سے چلے جائیں. تو یہ 2 طریقے ایسے ہیں جس کے ذریعے سے ہم مدارس اسلامیہ کو کیا کریں گے بھائی, زندہ اور رکھ سکتے ہیں اور ان کو مضبوط کر سکتے ہیں. اور پھر دیکھو حدیث پاک میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف طور پر ارشاد فرمایا, جس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیکھو مدارس سے محبت کرو, مدارس والوں سے محبت کرو, علماء کرام سے محبت کرو. چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فضولا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یا تو عالم بنو, کیا بنو, عالم نہیں بن سکتے کوئی بات نہیں, نبی نے فرمایا او متعلما, یا تو علم کے سکھانے والے بنو, اگر یہ نہیں بن سکتے اللہ کے نبی نے فرمایا او متعلما, یا کم سے کم علم کے سیکھنے والے بنو. پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے او مستمعا, کم سے کم ان کی بات تو سننے والے بنو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا او محبا, ان تمام علم کے سیکھنے والوں سے, علم کے سکھانے والوں سے کم محبت کرنے والے بنو. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا تکن الخامس, اور 5ویں قسم کے لوگ نہیں بننا, ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا فطولا, تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ. سمجھ میں آگے بات. اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ چنانچہ اسی حدیث پر ہمارے استاد محترم حضرت مولانا معیز الدین صاحب قاسمی ایک بیان کے دوران فرمانے لگے کہ دیکھو آج ہم مسلمانوں کو 3 میم سے جڑے رہنا. کتنے میم سے؟ 3 میم سے اگر ہم مسلمان آج کی جڑے رہیں گے تو دنیا بھی ان کی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی. اور فرمانے لگے سب سے پہلا میم ہے مدرسے والا. کیا مطلب؟ یعنی آج مسلمانوں کو مدارس سے جڑے رہنا ہے, مدارس اسلامیہ سے. کیا مطلب؟ یعنی ان کا تعاون کرنا ہے, مدارس اور اہل مدارس سے محبت کرنا ہے. جب ہم مدارس سے جڑیں گے ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا, دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب. ٹھیک ہے. اور بھی فرمانے لگے دوسرا میم جس سے مسلمانوں کو جڑنا ہے وہ ہے مساجد. وہ سمجھ میں بھائی, مساجد کا میم. جب تک ہم مساجد سے جڑے رہیں گے, مساجدوں کو آباد رکھیں گے اور مساجدوں میں آئیں گے جائیں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے تو دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت بھی ہماری کامیابی مقدر. ٹھیک ہے. اور پھر فرمانے لگے تیسرا جو میم ہے جس سے ہمیں جڑنا ہے وہ ہے مولوی کا میم. کیسا؟ مولوی کا میم, مولانا لوگوں سے جڑے رہنا. کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ جب ہم علماء کرام سے جڑیں گے, مولاناؤں سے جڑ کر رہیں گے تو ہمارا دین, ہمارا ایمان محفوظ رہے گا.
आज लोग लोगों से मांगते हैं और ये डर रहता है कि चंदा मांगता है, इसी से डरते हर एक ऐसा नहीं रहता। जब तक हम उलमाए कराम से जुड़कर रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बरकत से, उन्हें उनके इल्म और उनकी तक़वा की बरकत से हमारा ईमान महफूज रहेगा। चुनांचे अब मैं एक वाक़या सुनाकर बात खत्म करूंगा। आपने नाम सुना होगा उंदुलुस का, जिसको आज स्पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेन। 800 साल तकरीबन मुसलमानों की वहां हुकूमत। कितने साल? 800। लेकिन आज वहां इस्लाम का नाम निशान लेने वाला वो लोग, सोच में आ सकती कैसी बात। 800 साल मुसलमानों ने वहां हुकूमत, लेकिन इस्लाम का वहां से क्या हुआ? खात्मा। कैसे हुआ? बहुत सारी वजूहात है। उसमें से एक बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क का कोई एक शख्स वहां के तारीखदान वहां घूमने गया स्पेन। तो उसने वहां के लोगों से पूछा कि यार 800 साल यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, आखिर आपने मुसलमानों का जो तख्ता था इस्लामी हुकूमत को कैसे पढ़ा? क्या वजूहात थी? तो उसने बहुत सारी वजूहात बताई। उसमें से एक वजह वहां के शख्स ने उसको बताया कि हमने यहाँ पर जो सबसे बड़ा काम किया वो ये था कि यहाँ की जो आवाम थी, जो पब्लिक, आवाम का और उलमा का जो रिलेशन था, जो ताल्लुक था, हमने उसको खत्म किया पहले। जैसे जैसे पब्लिक और आवाम उलमा से कटती गई, दूर होती गई, और इस्लाम का हम उसी तरह खात्मा करते हैं। उससे क्या बात पता चली? जब तक उलमा से आवाम और पब्लिक जुड़े रहेगी तो इस्लाम महफूज रहेगा खुद का, और इस्लाम भी महफूज रहेगा और हमारा ईमान भी महफूज रहेगा। और जब पब्लिक और आवाम उलमा से कट जाएगी, दूर होती जाएगी, तो फिर आवाम का ईमान का महफूज और सलामत रहना बहुत मुश्किल है। जैसा हमें भी चाहिए कि हम मदारिस से जुड़े रहें, मसाजिद से जुड़े रहें, उलमाए कराम से जुड़े रहें, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से फिर हमारा ईमान भी महफूज रखेंगे। दुनिया भी हमारी कामयाब होगी और आखिरत भी हमारी क्या होगी भाई? कामयाब होगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मदारिस इस्लामिया को अपने माल के जरिए से अपनी औलादों को मदारिस में दाखिल करके मदारिस इस्लामिया को मजबूत और मुस्तहकम करने की फिक्र करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कोई भी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।